آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آج استغفار پر ایک اور ویڈیو بنا دی۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دوسری ویڈیوز کی بنسبت استغفار والی ویڈیوز میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہے۔ آپ دوسرے ٹاپکس کے مقابلے میں استغفار کے ٹاپک میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، لہٰذا اسی سبب آج پھر استغفار کے فضائل و فوائد پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے نفع اٹھائیں گے۔ استغفار فوائد و برکات کے ایک ایسا خزانہ ہے جس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والی بڑی حیران کن تاثیرات رکھی ہیں۔ یہ اپنی تاثیرات سے انسان کو غموں، دکھوں اور پریشانیوں کی دلدل سے نکال لاتا ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جسے غموں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور ان سے نجات کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی، تو اب سے مزید پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے استغفار کا ایک بڑا ہی بابرکت وظیفہ بتائیں گے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ استغفار کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس میں زندگیوں کو بدلنے کے لیے حیرت انگیز مثبت توانائی مخفی ہے۔ استغفار اسلام میں سب سے اہم عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ اسرار الہیہ کا خزانہ ہے، اس میں بڑے گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ انہیں سمجھ کر اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں تو یہ آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ استغفار وہ دعا ہے جو کہیں بھی کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم اللہ سے ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اگر اخلاص سے کہا جائے تو اس میں سے ایسی روحانی لہریں نکلتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہر طرف خوشیوں کا نور پیدا کر دیتی ہیں۔ ہاں، کوئی محسوس نہ کرے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ برکتوں کا سمندر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس لفظ یعنی استغفر اللہ کی طاقت اور برکات کو جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ استغفار ہماری زندگیوں کو دنیا و آخرت میں کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ استغفار ہمیں سکون، خوشی اور کامیابی کے حصول میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ اگر آپ نے اب تک میری استغفار کے موضوع پر تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ ان سب کے جوابات خوب جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے وہ یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ بھی سب کچھ جان جائیں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے اپنے الفاظ انتہائی آسان اور سادے رکھے ہیں، یعنی ایک ان پڑھ شخص بھی یہ ویڈیو دیکھ کر استغفار کے فوائد حاصل کر سکے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے استغفار کی طاقت سمجھ لی تو لکھ کر دیتا ہوں، اس کے معجزات اور عجائبات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس خامیوں اور پشیمانیوں سے بھری دنیا اور اس کے اندھیروں میں استغفار امید کی کرن کا کام کرتا ہے، غموں کو دور بھگاتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، تزکیہ نفس اور خوشی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خوشیوں اور کامیابی کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ استغفار صرف ایک عارضی دعا یا محض رسم نہیں ہے، یہ گہری روحانی تبدیلی ہے، خود کی دریافت اور تجدید کا سفر ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور استغفار صرف معافی کا ذریعہ نہیں، یہ فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ستر چھپانا، ڈھانپنا اور پردہ ڈالنا، جبکہ شرعی اصطلاح میں استغفار کے معنی ہے اللہ سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اسے یوں سمجھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے نواز دے، یعنی گناہ کو معاف کر دے، تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس انسان کے جرم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور اس کے جرم خطا یعنی گناہ پر سزا دینے کے بجائے اس پر اپنے رحم و کرم کا پردہ ڈال دیا اور اس کے نام اعمال میں اس جرم یعنی گناہ کو شمار نہ کرتے ہوئے اسے یوں مٹا ڈالا کہ جسے وہ جرم خطا اس سے سرزد ہوئے ہی نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے برکت استغفار کی۔ مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنی زبان استغفار سے تر رکھنی چاہیے، نہ جانے کون سا وقت قبولیت کی گھڑی کا ہو اور بگڑی سنور جائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ استغفار کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، جس زبان میں بھی کیا جائے اگر تو وہ اخلاص سے ہے تو قابل قبول ہے،
لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جب عربی میں کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ استغفار کرنے پر حق تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کریم غفور الرحیم نے اپنی صفت عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے مجرم سے سرزد ہونے والے جرائم پر اس کی گرفت کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیا۔ اسی کے ساتھ لفظ استغفار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سرزد ہونے والا جرم اور گناہ قابل گرفت اور مجھے بھی عذاب و سزا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے تو محض اپنے لامحدود فضل و کرم کے سبب کسی بھی جرم و خطا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اپنے خطا کار بندے پر عفو و رحم کرتے ہوئے اسے معاف کر دے اور بخش دے۔ اسلام میں استغفار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا، اور اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گناہ گاروں کو گناہوں کی دلدل سے نکلنے اور اللہ کی رحمت میں آنے کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یعنی کوئی گناہ گار چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، پس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بس اوقات بندوں کی بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنسو اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بے سان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، تم کبھی کسی کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ ناظرین، اب تک کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ استغفار اللہ کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اسے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے اور تنگی کے بند ہوتے ہیں۔ یقیناً استغفار کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔
جو ایسے شخص کو استغفار کی رغبت دلاتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننا چاہتا ہو۔ استغفار دلوں کو صاف کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ استغفار کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ استغفار ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ایسے ذرائع سے ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی استغفار مال میں برکت اور رزق کی کثرت کا ذریعہ ہے، آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار جنت کی کنجی ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس یہی نہیں، ابھی اور بھی سنو۔ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹانے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ استغفار رزق اور کامیابی کے دروازے کھولنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ استغفار ہمیں نقصان اور بدبختی سے بچانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ جس نے صبح کے وقت اللہ سے استغفار کیا شام ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ استغفار ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے اور اللہ سے اپنے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔